أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی 79 نمبر کی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی ایک دروس سے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے تھے اس کا بھی ذکر ہوا، اور ان کے اندر جو خرابیاں تھیں اور جو نافرمانیاں تھیں اس کا تذکرہ بھی ہوا۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ 78 نمبر کی آیت میں یہ فرمایا تھا، جس کا بیان ہو چکا، کہ ان میں سے یعنی یہودیوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو جاہل ہیں، کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں، وہ صرف بڑی بڑی امیدیں رکھتے ہیں، اور امیدیں ان کی یہ تھیں کہ ہم تو انبیاء کے نسل اور اس کے خاندان سے ہیں، لہذا ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی جو آیت تلاوت کی گئی اس میں یہودیوں کے جو خواص تھے ان کا تذکرہ ہے، اور ان کے اندر ایک خرابی جو پائی جاتی تھی اس کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ لوگ کتاب کو یعنی توریت کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، اور پھر لکھنے کے بعد یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس سے دنیا کمایا جائے، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تردید کی اور یہ فرمایا کہ ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ دنیا کے اندر جو توریت اور انجیل جو آسمانی کتابیں تھیں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی تھیں، ان کتابوں کے اندر بے شمار تحریفات اور اس کے اندر بے شمار تبدیلیاں کر لی گئی، اور خود ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تبدیلی کی، عوام کو خوش کرنے کے لیے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کے مزاج کے مطابق اس کے اندر تبدیلی کی۔ الحمدللہ ہمارے پاس جو کتاب ہے قرآن مجید، جو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ ایسی کتاب ہے جو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی، ایک حرف کی، ایک زبر اور زیر کی بھی تبدیلی نہ اب تک ہوئی ہے اور نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے۔ یہ ایسی محفوظ ترین کتاب اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایسے مضبوط طریقے پر یہ نازل ہوئی ہے، اور قرآن نے یہ چیلنج کیا ہے، قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن نے یہ چیلنج کیا کہ تم سارے جنات اور انسان مل کر اس جیسا قرآن لے آؤ۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اس کو لکھ لیا ہے، تو تم بھی عرب کی سرزمین کے رہنے والے ہو، اسی ملک کے باشندے ہو، تم اس جیسی ایک کتاب لے کر آؤ، اور تم سارے انسان اور سارے جنات مل کر اس جیسی ایک کتاب لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نہیں لا سکتے۔ پھر قرآن نے اس سے نیچے اتر کر اور چیلنج کیا، قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پورا قرآن اگر نہیں لا سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ قرآن نے یہ چیلنج کیا۔
اس چیلنج کو بھی کوئی قبول نہیں کر سکا، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر لے آئے۔ اور اس سے نیچے اتر کر قرآن نے چیلنج کیا، 10 صورتیں چھوڑیے، قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ۔ لیکن آج تک کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا، اور رہتی دنیا تک بھی کوئی اس چیلنج کو قبول کرنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آئے۔ تو یہ قرآن ایسے محفوظ طریقے پر نازل ہوا ہے، اور قرآن کے اندر کوئی تحریف اور تبدیلی اس کے اندر نہ ہوئی ہے اور نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے۔ لیکن دوسری جو آسمانی کتابیں تھیں، توریت اور انجیل، اس کے اندر تبدیلی کی گئی، اور خود یہودیوں اور نصرانیوں نے اس کے اندر تبدیلی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کی جائے، تھوڑی سی دنیا کما لیا جائے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے ذریعے سے کماتے ہیں۔ جو کچھ کمائی کرتے ہیں ان کے لیے بھی تباہی اور بربادی ہے، اور جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور اس کے اندر تبدیلی کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا، یہودیوں کا، اہل کتاب کا، کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم کچھ بھی کریں جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو بہت مختصر مدت کے لیے، اور وہ مدت اتنی بتلاتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ہم 40 دن جائیں گے، کیونکہ ہم نے 40 دن تک جو ہے گو سالہ یعنی گائے کے بچے کی پرورش کی تھی، بچڑے کی، اس کی صدا میں اگر ہوا تو ہم زیادہ سے زیادہ 40 دن ہی جہنم کے اندر جائیں گے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، آپ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد کر رکھا ہے؟ فَلَا يُخْلِفُ اللَّهُ عَهْدَهُ، پھر اللہ اپنے عہد کو کے خلاف نہیں کرے گا۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم وہ بات کہتے ہو اللہ کے بارے میں جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا جو عقیدہ ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، ان کی نسل سے ہم ہیں، لہذا ہم جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، جنت تو ہماری جاگیر ہے، یا ہم اگر گئے بھی تو چند دنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ نے ان سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کو جہنم کے اندر داخل نہیں کرے گا؟ اور اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف کرتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا پوچھئے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے تو ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے کہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو وہ جنت کے اندر جائے گا، وہ جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ ایسی بات اللہ کے بارے میں کیوں کہتے ہیں جس کا انہیں علم نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی 2 آیت میں جنت میں کون جائے گا اور جہنم رسید کون ہوگا اس کا پیمانہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم انبیاء کے خاندان سے ہیں، ہم فلاں نسل سے ہیں، ہم فلاں وطن کے رہنے والے ہیں، ہم فلاں قوم کے لوگ ہیں، جنت ہماری جاگیر ہے، ہم جنت کے اندر جائیں گے، جہنم میں ہم نہیں جائیں گے، یہ فیصلہ نسل اور رنگ کی بنیاد پر نہیں ہوگا، قوم اور وطنیت کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ یہ فیصلہ انسان کے اعمال کے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ، وہ شخص جس نے
گناہ کیا، برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے گناہ نے، اس کے برائی نے اس کو گھیرے کے اندر لے لیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ جو شخص برے کام کرے گا اور اس برائی کے اندر، اس گناہ کے اندر ایسا گھر گیا کہ اس سے اس کے نیک اعمال سارے کے سارے ختم ہو گئے یا ضائع ہو گئے، اور ظاہر سی بات ہے کوئی برائی، جو سب سے بڑی برائی ہے وہ شرک اور کفر ہے، کہ اگر کوئی شخص ایمان کے بعد کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو ایمان کی حالت میں جو اس نے نیک اعمال کیے ہیں وہ سارے کے سارے نیک اعمال اس کے ضائع ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور اس گناہ اور اس برائی کے اندر وہ گھر جاتا ہے، کفر کی گندگی کے اندر وہ گھر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی لوگ جنت والے ہیں۔ ایمان جس نے اختیار کیا اور پھر ایمان کے ساتھ اس نے عمل صالح کو بھی کیا، اس لیے قرآن کریم کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر فرمائی ہے کہ جہاں ایمان کا تذکرہ کیا وہاں اعمال صالحہ کا بھی تذکرہ کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان صرف کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ اچھے اعمال ہونا چاہیے، اور اچھے اعمال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لایا جائے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جایا جائے، اعمال صالحہ کو اختیار کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ صرف ایمان، صرف کاغذی مسلمان، صرف سرکاری رجسٹر میں مسلمان ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اعمال بھی ایمان کے تقاضے کے اوپر ہوں، یہ ضروری ہے۔ یہ جب ہمارے اندر پایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم میں جانے کا پیمانہ بتلا دیا کہ جو شخص برے کام کرے گا، گناہ کے اندر مبتلا ہوگا اور ایسے گناہوں میں پڑ جائے گا کہ اس کا گناہ اس کو گھیرے میں لے لے گا کہ کفر کے اندر مبتلا ہو گیا، تو وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر کوئی شخص گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اور ایمان ہی کی حالت میں زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اتنے بڑے سے بڑا گنہگار ہو لیکن اللہ کے سامنے توبہ کر لے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا لے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنے معاف فرمانے والے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے، گناہوں پہ ڈٹا رہتا ہے اور گناہوں پہ جری رہتا ہے اور اسی حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے، تو اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں بھگتنے کے بعد پھر اللہ رب العزت ایمان کی برکت سے اسے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ لیکن اگر اول مرحلے میں جنت کے اندر داخل ہونا ہے تو انسان کو ایسی زندگی گزارنا چاہیے جو ایمان اور عمل صالح اور تقوی کے مطابق ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ یہ تمام انبیاء جو اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے سب کی یہی دعوت تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے سب نے یہی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، شرک نہیں کرنا، شرک سے بچنا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کے بارے میں بہت ڈر اور خوف ہے، اور وہ شرک جو شرک خفی ہو، ایک شرک جلی ہوتا ہے کہ آدمی کسی بت کے سامنے، کسی دیوی دیوتا کے سامنے پرستش کرتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کھلم کھلا وہ شرک کر رہا۔ اور ایک شرک یہ ہوتا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو نہیں معلوم ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ شرک کے اندر مبتلا ہوتا۔
اس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی عمل کرتا ہے دکھلاوے کے لیے تو وہ شرک کرتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ یہ شخص بڑا نمازی ہے، یہ شرک ہے۔ صدقہ کرتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص بڑا سخی ہے، یہ صدقہ جو دکھا کر کرتا ہے یہ شخص بھی شرک کر رہا ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے جو عمل کر رہا ہے، یہ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العزت اسے فرمائیں گے کہ جو عمل تم نے دنیا میں لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا تھا انہی لوگوں سے اس کا بدلہ لے لو، میرے پاس اس عمل کی کوئی جزا اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں شرک سے بچنا چاہیے کہ کھلا شرک، کسی قبر کے سامنے سجدہ کرنا، کسی درگاہ پہ جا کر رکوع کرنا اور کسی مردہ شخص سے اپنی ضروریات کو مانگنا، یہ ساری چیزیں شرک کے اندر داخل۔ اللہ رب العزت کے سوا کسی اور سے کوئی چیز مانگنا نہیں، اللہ رب العزت ہی عطا فرمانے والے ہیں اور اللہ رب العزت ہی دینے والے ہیں۔ خوشحالی ہو یا پریشانی ہو، اولاد لوگ جا کر لوگوں کے سامنے اور قبروں کو سجدہ کر کر اولیاء اللہ اور ان کی قبروں کو سجدہ کر کے ان سے مانگتے ہیں، یہ شرک کے اندر داخل ہے، یہ کھلا شرک ہے۔ کسی نبی کا، کسی ولی کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا اور آپ کے سامنے جھکنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یا کسی صحابی کے یا کسی نبی یا ولی کے پردہ فرمانے کے بعد اس کی قبر پر جھکنا اور سجدہ کرنا یہ کہاں جائز ہو سکتا؟ یہ شرک کے اندر داخل ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور ہم اپنے معاملات اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ دینے والے ہیں۔ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العزت عطا فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کی یہی دعوت رہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا وہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر فرمایا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ والدین کا، ماں باپ کا کیا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنی ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کا تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ ظاہری طور پر والدین ہی اس دنیا میں بچے کے آنے کے وجود کا سبب اور ذریعہ بنے ہیں۔ حقیقی طور پر تو اللہ رب العزت خالق ہے، پیدا کرنے والے ہیں، اور حقیقی طور پر اللہ رب العزت ہی مربی ہیں، لیکن ظاہری طور پر والدین اولاد کے دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب ہے، اور ظاہری طور پر ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہت مشقت اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ اولاد کو یہ چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، لیکن آج دینی تعلیم سے دوری کی وجہ سے اور مغربی تعلیم کی چھاپ کی وجہ سے آج جو یورپ کے اندر اور جو مغربی قومیں اپنے والدین کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہی معاملہ آج ہمارے ملک میں، آج ہمارے مسلمان لوگ بھی، بچے بھی اپنے والدین کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں۔ والدین کا کیا مقام ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے
بار بار یہ تذکرہ فرمایا، جہاں اپنی عبادت کا اور اپنا تذکرہ فرمایا وہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ فرمایا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، چاہے یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو ان کے سامنے کبھی اف نہیں کہنا۔ کسی کام کو کرنے کے لیے کہیں تو کبھی اف آپ کی زبان پہ نہیں آنا، یہ نہیں آنا کہ بار بار یہ کام کو کہتے رہتے ہیں، ایسا لفظ زبان پہ اف تک نہیں آنا۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے اچھی اور بھلی بات کہنا، اور پھر ان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے پروردگار ان کے اوپر رحم کا معاملہ فرمائیے جیسا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں رحم کا معاملہ کیا۔ کس طریقے سے ماں باپ پرورش کرتے ہیں؟ بچے کو بولنا نہیں آتا 2 سال کی عمر تک، لیکن اس کی ضرورتوں کو ماں باپ سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ماں باپ کے دل میں ڈالتے ہیں، ماں کے دل میں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو زبان تو ہوتی ہے لیکن بولنا نہیں آتا، اس کے اپنی ضرورتوں کو طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک چیز سکھلائی کہ اس کو رونا آتا ہے۔ یہ بچہ روتا ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اگر اس کو بھوک لگی ہے تو بھی روتا ہے، اس نے پیشاب اور پیخانہ کر لیا تو بھی روتا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے تو بھی روتا ہے، اس کو نیند آتی ہے تو بھی روتا ہے، اور سارے کا سارا رونا ایک جیسا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بھئی پیٹ میں درد ہے تو الگ رو رہا ہے، سونا ہے تو الگ رو رہا ہے، پیشاب اور پیخانہ کر لیا تو اس کے لیے الگ رو رہا ہے، رونا ایک جیسا، اور لیکن اس کی ضرورتیں مختلف ہیں۔ لیکن اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ اب اس کو نیند کی ضرورت ہے، اس کو گہوارے میں ڈال کر سلانا شروع کر دیتی، اب اس کو بھوک لگی ہے، اس کو دودھ کی ضرورت ہے، اس کو اپنے سینے سے لگا دیتی ہے، ابھی اس نے پیشاب اور پیخانہ کر لیا، اس کے کپڑے کو بدلتی ہے، ابھی اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کو دوا دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں کون ڈالتا ہے ماں باپ کے دل میں؟ اللہ رب العزت ڈالتے ہیں۔ ماں باپ ایسی پرورش کرتے کہ آپ کو اپنی ضرورت کے اظہار کے لیے زبان تو ہے لیکن نہیں کہہ سکتے ہیں، پھر بھی ماں باپ سمجھ جاتے ہیں، ایسی محبت کے ساتھ پرورش کرتے ہیں، اس لیے ماں باپ کا بہت حق ہے۔ آج دنیا ترقی کر گئی، یورپ اور مغربی دنیا کو دیکھ کر ہمارے مسلمان بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر اولڈ ایج ہوم بنتے جا رہے ہیں اور لوگ اپنے ماں باپ کو وہاں چھوڑ دیتے، کیسے کیسے واقعات سننے میں ملتے۔ 3 اولادیں ہیں، جوان اولادیں ہیں، خوشحال ہیں، کماتی ہیں، لیکن ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، ہوٹل کے کرائے کے روم میں وہ رہتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، رہ رہے ہیں، کل کو پیسہ ختم ہو گیا تو ان کے لیے کیا راستہ رہے گا سوائے اولڈ ایج ہوم کے، اور وہ کہاں جائیں گے؟ میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کا احترام کریں، اور ماں باپ کے جذبات اور فیصلوں کا احترام کریں۔ ماں باپ کے سامنے اپنے فیصلے اور اپنی باتیں نہ رکھیں، ماں باپ کے سامنے اونچی باتیں نہ کریں، ماں باپ کے سامنے آگے نہ چلیں ان کے۔ یہ دین اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَذَوِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں ان کو جوڑیے۔ رشتہ داریاں کیا ہے؟ ماموں ہے، خالہ ہے، نانا ہے، نانی ہے، ددیحال کی رشتہ داریاں ہیں، یہ رشتہ داریوں کو معلوم ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ آج مغرب نے، یورپ نے رشتہ داریوں کو چھوڑ دیا، وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ رشتہ داریوں کو قائم رکھیے، ان کے حقوق کو ادا کیجیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔
والیتاما اور یتیموں کے ساتھ۔ جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو اس یتیم بچے کے ساتھ بھی حسن سلوک کیجیے، اچھا برتاؤ کیجیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے، چاہے وہ یتیم اس کا اپنا ہو یا کوئی غیر ہو، اگر اس کی پرورش کرتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ یہ دو انگلیوں کو اشارہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یتیم کی پرورش کرنا، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو، جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ جو ہے بھلائی کا معاملہ کرنا۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے بہت ہمدردی تھی، اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوموں کی اور یتیموں کی اور مسکینوں کی خبرگیری کی اور ان کی مدد فرمائی۔ والمساکین، اور مسکین کے ساتھ۔ مسکین اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ پاتا، ایسے مسکینوں کے اوپر مال کو خرچ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی اعانت کرنا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، زکوٰۃ لوگ نکالتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے سلسلے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، یہ حکم نہیں ہے کہ زکوٰۃ لینے والا آپ کے پاس آئے۔ آپ زکوٰۃ پہنچائیے، مستحقین تک پہنچائیے، معلوم کریے کہ کون لوگ مستحق ہیں۔ ایسے لوگ ایک ٹیم بنائیں اور جا کر دیہاتوں کے اندر دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ ہیں، تین دن تک ان کو ایک روٹی میسر نہیں ہوتی، ایک لقمہ میسر نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں تک زکوٰۃ کے مال کو پہنچائیے۔ ہم شہر کے اندر بیٹھ کر ایک تماشا بنا دیتے ہیں، لوگوں کو لائن میں ٹھہرا کر زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کی ساڑیاں، زکوٰۃ کے کپڑے، زکوٰۃ کے اناج تقسیم کرتے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت کیجئے، تھوڑی سی محنت کیجئے، تھوڑی کوشش کیجئے، شہر کی آبادی سے باہر نکلیے، دیہاتوں کے اندر دیکھیے لوگ کیسی کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان تک جو ہے زکوٰۃ کے مال کو پہنچائیے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ والمساکین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ بھلی بات کہنا۔ بھلی بات سے مراد یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو سلام کرے، یہ بھلی بات ہے، چاہے اس کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، سلام کرے۔ اور سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے۔ سلام کرنے میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے، تکبر سے خالی ہوتا ہے، اس لیے سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے۔ وقولوا للناس حسنا، کہ لوگوں سے اچھی بات کہیں، اور اسی کے ساتھ قولوا للناس حسنا میں دعوت الی اللہ بھی ہے، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، نماز کی طرف بلانا، دین کی باتوں کی طرف بلانا اور ان کو دین سمجھانا، یہ بھی قولوا للناس حسنا کے اندر داخل ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اس سے اچھی اور بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اس لیے دعوت الی اللہ یہ قولوا للناس حسنا کے اندر داخل ہے۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ 8 احکام اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا تھا، لیکن بنی اسرائیل کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں، اور یہ کتاب آخری کتاب ہے قرآن مجید، اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ان سے عہد لیا تھا اس کا ذکر فرمایا۔ گویا یہ اس امت سے بھی اس بات کا عہد لیا گیا ہے کہ ان احکام کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم میں سے اکثر لوگ پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے لوگ ان احکام پر عمل کیے لیکن پھرنے والے زیادہ تھے۔ وانتم معرضون، اور تم تو اکثر اعراض کرنے والے ہی ہو۔ یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اکثر باتوں کو اعراض کر جاتے ہو، منہ موڑ جاتے ہو اکثر باتوں سے۔ تھوڑے بہت لوگ ان باتوں پر عمل کیے، جیسا کہ اس زمانے کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ ان باتوں پر عمل کرنے والے بہت مختصر اور بہت کم لوگ ہیں،
تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر اور یہ جو 8 احکام بتلائے ہیں، اگر اس پہ آدمی عمل کرے تو یقیناً وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہوگا۔ یہ بڑے اہم اور جامع کلمات ہیں جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں۔ اگر ان باتوں پر عمل ہو جائے تو انسان کی زندگی تقوی اور طہارت کی زندگی ہو جائے گی، اور وہ زندگی ہو جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے۔ اور جس زندگی کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسی زندگی اگر گزارے گا تو وہ انسان کامیاب ہوگا دنیا اور آخرت کے اندر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید۔ یا رحمن الراحمین، آپ رب العالمین ہیں، سارے جہان کے پالنے والے۔ آپ رحمان ہیں، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے۔ آپ رحیم ہیں، بار بار معاف فرمانے والے۔ آپ کریم ہیں، بلا استحقاق بہت ساری نعمتوں سے نوازنے والے۔ یا رحمن الراحمین، آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ ان نعمتوں کے عطا فرمانے میں آپ تنہا مالک ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یا رحمن الراحمین، جہاں آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہیں ہم سب کو مغفرت کی تامہ نعمت سے بھی مالا مال فرما دیجیے۔ یا رحمن الراحمین، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا رحمن الراحمین، ہم گنہگار، خطاوار، قصوروار بندے۔ یا رحمن الراحمین، ہم سب اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں۔ یا رحمن الراحمین، آپ معاف فرما دیجیے۔ آپ معافی کو پسند فرمانے والے ہیں، آپ توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ یا رحمن الراحمین، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما دیجیے۔ یا رحمن الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا رحمن الراحمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرما دیجیے۔ یا رحمن الراحمین، ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہے، یا رحمن الراحمین ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائیے، اور ان کے سائے عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے۔ اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا رحمن الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا رحمن الراحمین امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا رحمن الراحمین رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عالم کے اندر دائر ہے، یا رحمن الراحمین اس مہینے کی قدر دانی کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا رحمن الراحمین اس مہینے کے روزے اور تراویح کی نماز اور دوسری نمازوں کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا رحمن الراحمین اب تک جو عبادتیں کی گئی ہیں، جو روزے رکھے گئے ہیں، جو تراویح کی نماز پڑھی گئی ہیں، یا رحمن الراحمین اسے قبول فرما لیجیے۔ یا رحمن الراحمین قبول فرما لیجیے۔ یا رحمن الراحمین جو باقی دن باقی ہیں روزے کے، یا رحمن الراحمین ان دنوں کو بھی ہمیں روزے کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، عبادات کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا رحمن الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و اطاعت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور عشق پیدا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے۔ یا رحمن الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے، ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا رحمن الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔